ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ جس قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے اور پھر کوئی گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ سے ان کو نہ روکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عام عذاب کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں روکتا ہے، اللہ ان پہ عام عذاب بھیجتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ آج کے حالات آپ دیکھیں، آج دن بدن جو حالات جس طرح سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ حالات ایسے ہی نہیں بنے ہیں۔ حالات کی پشت کے اوپر ہمارے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، ہماری بدعملیاں اور ہماری برائیوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ حالات ایک بار میں نہیں بدلتے ہیں، پہلے ہمارے گناہ حالات کو بگاڑنے کے لیے زمین کے اندر ان کو پرورش کرتے ہیں، اور جب زمین کا سینہ گناہوں سے تپنے لگتا ہے اور زمین بھی جب اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی وجہ سے فریاد کر اٹھتی ہے، پھر ہمارے گناہوں کا وبال اس انداز کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ ہمارے اوپر معاشی مار پڑتی ہے، ہمارے اوپر سیاسی مار پڑتی ہے، ہمارے اوپر برے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے، بیماریاں، بلائیں اور وبائیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، اور پھر آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے اندر ہم گرفتار ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں کو بندہ نہیں روکتا ہے، پھر ایسے وقت میں جب دعا بھی کرتے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں ان مشکل حالات کے اندر ہمارے نیک لوگوں نے کتنی دعاؤں کی محفلیں سجائی، کتنی نیکیوں کی محفلیں سجائی، لیکن ابھی ہماری دعائیں باب اجابت تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے نہ تو ہم خود بدلنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ اپنے گناہوں میں پھنسے ہوئے ماتحتوں کو گناہوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا سارے انسان گھاٹے میں ہے، ایمان لا کر اچھے کام بندہ کرے، اور وہ لوگ جو اچھے کام کرنے کے ساتھ میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیزان مکرم، آپ 1920 کے حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، یہ 2021 چل رہا ہے، آج سے 100 سال پہلے کے حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اس وقت کے حالات آج سے زیادہ سنگین تھے، اور اتنے سنگین حالات تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے اور بد مذہبوں کا رد کرتے رہے، اسلام کے خلاف عیسائی، پادری اور جو بھی گمراہ مرتدین اور مشرکین کے اعتراضات تھے ان کے جوابات دیتے رہے، اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن آپ کے ذہن کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے ان سب کاموں کے ساتھ میں کچھ تحریکی طور کے اوپر بھی پیش قدمی کرنا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 1921 میں ہوا، یعنی 100 سال ہو گئے ہیں، اور 1920 کے اندر اعلیٰ حضرت نے جب ہندوستان کے حالات کو دیکھا آپ تڑپ اٹھے، اور آپ نے اپنی تڑپ کا اظہار پھر اپنی ایک تحریر کے اندر فرمایا۔ آپ نے ایک تحریر میں لکھا، اس کا خلاصہ یہی ہے، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اور قربانیاں دے کر کے اسلام کے شجر کو جو ہے وہ سینچا، اور آج وہی صحابہ کرام کی قربانیوں سے سینچا ہوا اسلام آج ہم سے فریاد کر رہا ہے۔ آج اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جگہ جگہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تحریر فرمایا آج اسلام ہم کو پکار رہا ہے، آج اسلام ہم سے فریاد کر رہا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1920 کے اندر آپ نے 17 دسمبر کو 1920 میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک کل ہند تحریک کی آپ نے بنیاد رکھی، اور آپ نے فرمایا جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ہم اس کی بنیاد رکھ کے آج اسلام کی فریاد کو ہم سن رہے ہیں، اور اسلام کی حمایت کے لیے ہم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار نے اسلام اور مسلمین کی خدمات کے لیے ایک پورا خاکہ بنایا، اور آخر میں فرمایا اب ان حالات کا مقابلہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے مقابل میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوندہ گرا دے گا اور اسے منہ کے بل گرا دے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے پھر ان خدمات کو انجام دیا۔ اب آپ سوچیں ان حالات میں اعلیٰ حضرت کو اس تحریک کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی بہت ساری تحریکیں کام کر رہی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت کی نگاہوں نے دیکھا کوئی بھی تحریک وہ کام نہیں کر رہی ہے جس کام کی ضرورت
آج سب سے زیادہ ہے، تو ان حالات سے اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے اور اپنے طلب کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد رکھی اور اعلیٰ حضرت کی نگاہ فراست دیکھ رہی تھی۔ ابھی چند ہی سال کے بعد میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے۔ 1921 کے اندر اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، پھر 1923 کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا جو سردانند سرسوتی کے نام سے شدی تحریک کی شکل کے اندر ہندوستان کے اندر نمودار ہوا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے اس زمانے میں جو فتنے تھے ان کا سد باب کیا۔ میں ان سب کو اگر گناؤں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت کے مسلمان نیتا جو ہے وہ کفر اور ایمان دونوں کو ملا کر کے ایک کر دینا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے ایمان کی ایسی ستھرائی فرمائی اور کفر اور ایمان کے درمیان ایسا خط امتیاز قائم کیا کہ اس وقت کے اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم ہوا۔ اسی طرح تحریک خلافت کے نام سے خلافت کو بچانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ نام نہاد اتحاد رچا گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ان لوگوں کے چہرے سے بھی نقاب اٹھایا اور بے شمار خدمات کو انجام دیا، لیکن جب 1921 کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار کا وصال ہو گیا تو آپ کے سب سے بڑے نور نظر حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تحریک کو اپنے ہاتھوں کے اندر سنبھالا، اور پھر 1923 کے اندر جو فتنہ اٹھا تھا وہ فتنہ اتنا زبردست تھا، پورے ہندوستان کے اندر شدی سنگٹن کے نام سے معاذ اللہ اہل ایمان کے ایمان کو غارت کیا جانے لگا۔ اس وقت آپ دیکھیں جب یہ تحریک چلی تھی تو حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام، حضور شیخ شیخ سنت، حضور صد الافاضل رحمہم اللہ اور دیگر اکابرین کی ایک میٹنگ اسی وقت منعقد ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کے اندر اس بات پر غور و فکر ہوا کہ جگہ جگہ دیہاتوں میں جہاں کے لوگ دین نہیں جانتے ہیں، اسلام سے دور ہے، انہیں جو ہے وہ گھر واپسی کے نام سے انہیں کفر کے دلدل کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے اندر کام کے بارے میں بات ہوئی، اور میٹنگ جب ختم ہوئی تو آخر میں سارے ہمارے اسلاف گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اپنے سروں سے انہوں نے جو ہے وہ امامے اتار دیے اور ننگے سر گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے سب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا دین ہندوستان کی سرزمین پر آج مشکلات میں گرا ہوا ہے۔ رو رو کر کے فریاد کی، پوری محفل کے اندر لوگ زار و قطار رو رہے تھے، اور پھر اس میٹنگ کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد میں پورے ہندوستان کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے علماء کرام کا وفد حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی قیادت کے اندر نکلا۔ اب وہ وفد کیسے دورہ کیا، کیسے حالات تھے، ان کو آپ سنو تو ہر سطر کے اوپر آپ کو رونا آئے گا کہ سرکار مفتی اعظم ہند اس بڑھاپے کے عالم کے اندر پورے ہندوستان کا آپ نے جو دورہ فرمایا تھا، اور جہاں جہاں پہ آپ تشریف لے جاتے تھے روزانہ خط لکھ کر کے بریلی شریف کے اندر وہاں کی رودات بھیجتے تھے۔ آج ہم لوگ میرٹھ کے اندر گئے، آج ہم لوگ آگرہ میں گئے، آج ہم لوگ علی گڑھ کا سفر کیے، آج ہم فلاں دیہات میں گئے، ہم جب علی گڑھ کے فلاں دیہات کے اندر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو دین کی ضروری باتیں بھی معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں کے بارے میں آپ نے خط لکھ کر کے بریلی شریف کے اندر یہ اطلاع بھجوائی۔ یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلا بہت سارے مسلمان شرکیہ رسموں پر عمل کرتے ہیں، اور یہاں پہ جگہ جگہ مسلمانوں کے سنیوں کے ادارے ہیں، لیکن کوئی انہیں دین بتانے والا نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے اس وقت جو دورہ کیا تھا جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے، اور پھر ہندوستان کے دیہاتوں کے حالات جو لکھ کر کے آپ نے بریلی شریف کے دفتر میں بھیجے تھے، ان کو آج پڑھو تو جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے سنگین حالات تھے، ان حالات کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند نے جو خدمات انجام دی انہیں دنیا کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بغداد شریف، عرب شریف اور پوری دنیا کے بے شمار اکابرین جب بریلی شریف پہنچے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں حاضر ہو کر کے اس زمانے میں ان علماء نے جو خدمات کی تھی ان کو جو پڑھا تو بے ساختہ وہ پکار اٹھے کہ صحیح معنوں کے اندر ایسے سنگین حالات کے اندر اگر کوئی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ماتحت کام کرنے والے علماء کی جو ہے وہ سرکردگی کے اندر ہی یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اب وہ بہت ساری باتیں اس وقت ہوئی تھی، مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، سرکار مفتی اعظم ہند جب
मथुरा पहुंचे और मथुरा से जब आगरा के एक देहात के अंदर आपका जाना हुआ तो वहां पे कुछ राजपूतों ने आपको मना किया कि यहां पे आप आगे ना जाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने फरमाया कि दीन की राह के लिए जो भी मुश्किल आए उसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गाड़ी का सफर खत्म हो गया तो पैदल आप वहां से रवाना हुए, कई किलोमीटर तक पैदल पहुंच करके आप जब उस आगरा के मथुरा के उस गांव के अंदर आप पहुंचे हैं तो वहां पे पंडित बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग मुसलमान जो थे वो काफिर बनने के लिए तैयार हो गए हैं और वहां पर खाना बन रहा है और केचियां लेकर के नाई तैयार बैठे हैं ताकि उनकी चोटियों को काट करके उनको बाकायदा जो है वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उनको हिंदू बनाए। जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर शेर बेशेल सुन्नत और हमारे अकाबरीन वहां पे पहुंचे हैं, आपने उसे मुनाजरे का चैलेंज किया, वो मुनाजरे के लिए तैयार भी नहीं हुआ। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर शेर बेशेल सुन्नत तड़प उठे और उसे पकड़ करके उससे कहा कि अगर तुम हक पर हो तो एक काम करो, ये आग जल रही है, तुम इसके अंदर कूदो, मैं भी कूदता हूं, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, वो झूठा होगा वो जल जाएगा। लेकिन बातिल के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हक के मुकाबले में ठहर सके। जब वहां के लोगों ने देखा तो उन्होंने मान लिया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने उनको फिर से कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल किया। उलमा बयान फरमाते लाखों की तादाद के अंदर जो लोग मुर्तद हो गए थे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जमात रज़ा मुस्तफ़ा के इन दौरों के अंदर उनको दोबारा कलमा पढ़ा के मुसलमान किया और लाखों लोग जो कुफ्र के अंदर फंसने वाले थे उनके ईमान की आपने हिफाजत फरमाई। अजीज़ान मुकर्रम, ये जमात रज़ा मुस्तफ़ा की एक लंबी चौड़ी तारीख है और आज इन हालात के अंदर जैसे हमारे अंदर दीन से दूरी बढ़ती चली जा रही है, हम देख रहे हैं कॉलेज का तबका दिन ब दिन इस्लाम से दूर हो रहा है और हमारी वो बच्चियां जो कॉलेज से वाबस्ता हैं आए दिन आप हजरात देख रहे हैं वो गैरों के साथ में फरार हो रही है। और ख़ास तौर से जो वहाबिया दयाबना अपने पैसों के बलबूते पर लोगों के ईमान को गारत कर रहे हैं। हम हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक की ताकीद करो, यानी खुद भी हक पे रहो और दूसरों को भी सही रास्ते पे लाने की कोशिश करो। इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया और हम लोग उसके लिए एक्टिव हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने भर के अंदर हमने कुरला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कई जगह हम लोग गए जहां जहां जो है वो दीनी मदरसा कायम नहीं है, वहां पे हम लोग मदरसों की बुनियाद रख रहे हैं और जहां जहां हमारे नौजवान बच्चे गैरों के हाथों में जा रहे हैं उनके हिफाजत के लिए हम लोग कोशा हैं। और हम लोग भी चंद दिन पहले चिराग नगर के अंदर गए तो वहां पे पता चला कि तकरीबन 20-22 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर गैरों के साथ जाने के लिए दरखास्त दे करके रखी है। उनको बचाने के लिए भी हम लोग जो है वो तगोदोह करेंगे इंशाअल्लाह। और कई ऐसे काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सुन्नी तहरीकें काम कर रही हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी तरफ कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इन हालात के अंदर हमने सोचा कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। हमने मुख्तलिफ कुल्ला की जगहों में जाकर के जब मीटिंगें की, हालात का जायजा लिया तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम खुद बच जाएं और हमारे भाई अगर इसी तरह अगर इस्लाम से दूर होते चले जाएं, ये हमारे बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा हमने मुख्तलिफ नौजवानों से जब राब्ता किया तो धीरे धीरे चंद दिनों के अंदर 150 से ज्यादा नौजवान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और आज मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं वो जमात रज़ा मुस्तफ़ा के साथ में जुड़े और हमने इस सिलसिले के अंदर इन मौजूदा फितनों का मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाया है, उलमा की बाकायदा एक टीम है, हम लोग मुशावरत के साथ में कुल्ला की सरजमीन पर हमसे जो हो सकेगा हम उसके लिए आगे बढ़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमें अपने काम के अंदर जरूर कामयाबी मिलेगी। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप हजरात जुड़ें, जमात रज़ा मुस्तफ़ा का फॉर्म पुर करें। उसके लिए हमने तरीका ये रखा है कि जो भी जमात रज़ा मुस्तफ़ा से जुड़ेगा उसको 100 रुपया हर महीना फीस उससे वसूली जाएगी और इस तरह से वो एक बड़ी रकम जमा होगी जिससे हमें काम करने में आसानी होगी। तो माशाअल्लाह काफी लोग जुड़ रहे, पढ़े लिखे लोगों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो हमारे साथ में आ रही है और लोगों के अंदर इस बात का हमने जज्बा देखा, लोग इंतजार में हैं कोई काम करे तो हम उसके साथ में हो। हमने जगह जगह इस बात का मुशाहिदा किया, लेकिन कोई आगे बढ़े तब ना कोई उसका साथ दे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर हमने जब दीनी खिदमत का जज्बा देखा हमें बड़ी खुशी हुई। अभी बहुत सारे काम है, हमारा जो कॉलेज का तबका है हमारे दीनी प्रोग्रामों में नहीं आता, दीन से दूर है और मादियत के अंदर फंस चुका है। इन हालात के अंदर जरूरत है कि उन्हें दीन से करीब लाया जाए और कुछ ऐसे काम हैं जिनकी तरफ अभी लोगों ने कदम नहीं बढ़ाए हैं। खास तौर से
جیسے اخبارات وغیرہ میں یا سوشل میڈیا پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہم نے کچھ پروفیسر حضرات سے رابطہ قائم کیا تاکہ جس جو ہے پلیٹ فارم سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اخبار کے ذریعے، تو اس اخبار کے اندر ہی آرٹیکل ہم شائع کر کے ہم اس کا جواب دیں۔ اگر سوشل میڈیا پہ اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہم اسی طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر جواب اپلوڈ کریں تاکہ ہماری قوم کو جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر صحیح پیغام ملے اور اسلام اور ایمان کی حفاظت ان کے دلوں کے اندر پورے طور پر ہو سکے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک دینی کام ہے، اس کے لیے آپ حضرات جو ہے وہ قدم بڑھائیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر کم سے کم بھی اگر ہمارے یہاں سے اگر لوگ آگے بڑھیں گے تو 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آج ہی تیار ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی جڑیں، اپنے ساتھ والوں کو بھی جوڑیں، اور ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ ہم خود بھی نیک بنیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد میں چوتھا کام اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یعنی جب تم حق کے لیے اٹھو گے تو تم کو مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور طرح طرح کی بلائیں تمہارے اوپر آئیں گی، تو تم کو گھبرانا نہیں ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا کہ دین کی راہ کے اندر مشکل تو آتی ہے، دین کی راہ کے اندر پریشانی تو آتی ہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام پر آئی، اور اس کے بعد میں جو دین میں جتنا مضبوط ہوگا پریشانی اس پر اتنی زیادہ آئے گی، اور جو دین میں کمزور ہوگا اس پر پریشانی ہلکی پریشانی آئے گی۔ تو اس راہ کے اندر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن جو حضرات مالی طور پر کر سکتے ہیں وہ مالی طور پہ خدمت کریں، جو اپنا وقت دے سکتے ہیں وہ اپنا وقت دیں۔ آپ بتائیں جن علاقوں کے اندر مکتب کی ضرورت ہے وہاں پہ مکتب قائم کیے جائیں گے، جہاں پہ نوری محفل کی ضرورت ہے وہاں پہ نوری محفل قائم کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس ہفتے 10 دن کے اندر کلہ کے 10 علاقوں سے ہمارے پاس درخواستیں آئی ہیں، وہاں پہ عورتوں اور مردوں کی جو ہے وہ ہم محفل انشاءاللہ جلدی ہی قائم کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ حضرات کا تعاون ہمارے ساتھ میں رہا تو انشاءاللہ یہ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھے گا، اور ہم نے کالج کے بچوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ انہیں دین کی ضروری باتیں بھی معلوم نہیں ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کفر کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، تو عقائد اور عبادات کے نام سے ہم نے 3 زبانوں کے اندر ایک کتاب چھپنے کے لیے دے دی ہے، رومن انگلش میں، ہندی میں اور اردو میں۔ ہم اس کتاب کو کالج کے بچوں تک پہنچائیں گے، یہ بھی ایک بڑا لمبا خرچہ ہے، لیکن ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اس راہ کے اندر ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے وتواصوا بالحق پر عمل کریں گے، خود بھی کریں گے، دوسروں سے بھی کروائیں گے۔ آج تک ہم کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، لیکن اب ہم نے ٹھان لیا ہے کہ ان فتنوں کے دور کے اندر صرف جو ہے وہ چھوٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے ایمان اور تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے ہمیں اگر ایک ایک کے دروازے پہ جانا پڑا تو اس کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم مہینے بھر سے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں کے اندر ہمیں بیداری محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کچھ ہنگامہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے اندر بیداری آتی ہے، ہم نے بیداری کی جھلک لوگوں میں محسوس کی ہے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ میں جو جڑے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم اس کے اوپر پڑے گی، کیونکہ یہ تنظیم کسی اور کی قائم کی نہیں ہے، حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی قائم کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے، اگر اپنا نام بھی اس میں لکھوا دے گا تو سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ فیض کے اندر وہ آ جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت خوش ہو جائیں گے کہ میں نے جس مقصد کے لیے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، آج میرا جو ہے وہ یہ چاہنے والا اس جماعت سے جڑ گیا ہے، اور جب یہاں پہ خوش ہو جائیں گے تو وہاں پر بھی بہت کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور جتنے بھی سنی حضرات جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ اور انشاءاللہ جو حضرات فارم بننا چاہتے ہیں وہ گیٹ کے پاس میں کچھ لوگ رہیں گے، ان کے پاس میں فارم پر کر دیں، اور کوئی اگر 100 روپیہ ہر مہینہ نہیں دے سکتا تو 85 روپیہ دے، لیکن جڑے تاکہ اس کا نام جو ہے وہ دین کے کام کرنے والوں میں اس کا نام آ جائے۔ ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم تھوڑا تو کر سکتے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ حصہ لے۔ اور یہ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، دارالعلوم محبوب سبحانی میں حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم سائل نوری مصباحی علیہ رحمہ کا عرس پاک 17 ربیع الثانی بروز منگل 23 نومبر کو منایا جا رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے حضور محدث کبیر شہزادہ حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ امجدی مصباحی دامہ ذل العالی تشریف لا رہے ہیں۔ عصر کے بعد قرآن خوانی ہوگی، بعد مغرب جو ہے وہ چادر پوشی ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں عشاء کے بعد میں اس پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ آپ حضرات اس کے اندر شریک۔ السلام علیکم۔